یعنی 1:30 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے اور اسی ٹائم پر انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحم ٹی وی اسٹوڈیو نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ ہماری ویب سائٹ www.rahm.tv اور دوسرا ذریعہ ہماری فیس بک مفتی منیر احمد اخون اور دوسری فیس بک ہے رحم ٹی وی USA۔ اس پہ پروگرام آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب پہ ہمارے 2 چینل ہیں، ایک رحم ٹی وی چینل اور دوسرا مفتی منیر احمد اخون آفیشل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیسی باکسز ہیں اس پہ پروگرام لائیو آپ کو مل سکتا ہے۔ ایون ہے کہ روکو باکس پر بھی یہ پروگرام اویلیبل ہے اور Amazon فائر اسٹک پر بھی پروگرام ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ پروگرام بھی کسی بھی طریقے سے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خوابوں کا پروگرام ہے، آپ اپنے خواب پیش کرتے ہیں، ہم ان کی تعبیریں قرآن و سنت اور عقل و حکمت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے مین جو 2 سیگمنٹ، پہلا سیگمنٹ ہے تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ خواب، اس سے ہم اس کا آغاز کیا کرتے ہیں اور پھر آل دا وے آپ کی کالز آتی ہیں جس میں آپ اپنے خواب پیش کرتے ہیں اور ہم اس کی تعبیر آپ کو دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت حقہ کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں آج پہلے آج کے خواب سے۔ آج جو ہے ہم خواب شیئر کریں گے قطب الاقطاب برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ کے خواب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث میرے دادا پیر ہیں اور آپ مریدین اور سالکین کے پردادا پیر ہیں۔ بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ولایت و معرفت کا بھی عطا کر رکھا تھا کہ وقت کے قطب الاقطاب تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علم حدیث میں بہت بلند مقام تھا، یہاں تک کہ شیخ الحدیث کا جو لقب ہے یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری باطنی علوم سے آپ کو منور کر رکھا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ میں سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قدس سرہ بھی بیٹھے ہیں اور حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر رہے ہیں، گویا کہ حضرت شیخ نے الفاظ لکھے شکایت کر رہے ہیں، وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ مولانا محمد زکریا کو یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آنے اور آپ کے دیدار اور ملاقات کا بہت اشتیاق ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جائے، ان کو بڑا اشتیاق ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ابھی ان سے اور کام لیا جائے، یہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں درست فرمایا کہ اس کو اشتیاق تو بہت ہے میرے پاس آنے کا، لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان سے جو ہے مزید اور کام لیا جائے، یہ بات کہی۔ فرماتے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اب میں حیران کہ آخر کون سا ایسا کام ہے جو مجھ سے لیا جائے گا، جبکہ میری ساری زندگی ضائع ہو گئی، میں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، بڑھاپا آ گیا ہے اور اب بھی مزید ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اور کام لیا جائے گا، تو مجھے کمزور سے کیا کام لیا جائے گا اور پھر میرا کیا منہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں، جیسے حضرت گنگوئی اشتیاق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ میں بیدار ہونے کے بعد یہ سوچتا ہوں اور اسی سوچ میں دن بھر گھومتا پھرتا ہوں کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو مجھ سے مزید لیے جانے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو اچانک ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی، ایک واقعہ یاد آیا، اور واقعہ یاد آیا مجھے اپنے چچا جان کا۔ چچا جان کون ہے؟ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی قدس سرہ، کیونکہ بانی تبلیغ مولانا الیاس وہ یہ چچا ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کے، کیونکہ حضرت شیخ کے جو والد مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں۔ کہا کہ چچا جان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ چچا جان جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر آپ نے یہ دعائیں اور خواہش ظاہر کی کہ جو ہے وہ میں مدینہ طیبہ ہی کے اندر سکون اختیار کروں گا، میں واپس ہندوستان نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارتاً ان کو حکم ہوا کہ نہیں محمد الیاس تم واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تم سے ابھی دین کام لیا جائے گا، یہ بات کہی۔ تو
مولانا الیاس کاندھلی فرماتے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں بڈھا کمزور، نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ تحریر آتی ہے، بولنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، تو آخر مجھ سے کون سا کام لیا جانا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب بیدار ہو گیا تو پریشان، کہتے چچے جان پریشان، صبح شام سوچ رہے آخر کون سا کام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ اسی سوچ بچار میں اور چہرے پر ہر وقت تفکر اور سوچ ہے، تو اس دوران میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا جو ہے سید احمد صاحب نے آپ کو دیکھا، مولانا الیاس صاحب کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، کہا کہ مولوی الیاس کیا بات ہے، کوئی چہرے پہ پریشانی ہے، کسی تفکر میں ہو، خیریت تو ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب نے اظہار کیا کہ اصل میں بات یہ سید صاحب، میں نے یوں خواب دیکھا، یوں مجھے اشارہ ہوا کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اب میں صبح شام پریشان ہوں کہ مجھ بڈھے سے کیا کام لیا جائے گا، مجھے تو تقریر بھی نہیں آتی، میں تو الفاظ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتے کسی کو، میں کیا کام کروں گا، میں اس پر پریشان ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ مولانا سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس پہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں یوں تو نہیں کہا کہ تم جا کے کام کرو تو نہیں کہا کہ تمہیں اپنی صلاحیت دیکھنی ہے، یہ کہا کہ کام لیا جائے گا۔ اب لینے والے کا کام ہے، کس طرح کام لے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو لیا جائے گا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حبیب آپ سے کام لیں گے، اب وہ کیسے لیں گے ان کا کام ہے، آپ کو تو استعمال کیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ جا کے کرو، تو تب پھر آپ سوچتے کہ میں کیسے کروں۔ کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بالکل بات تو صحیح ہے، کہ واقعی یہ ہے کہ جب لیا جائے گا کہہ دیا، اب ان کا کام ہے، وہ لینے والے کیسے لیتے ہیں، مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ایک ہفتے کے بعد مجھے جب یاد آیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ میرے بارے میں جو فرمایا کہ تم جو ہے واپس جو ہے ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تو مطلب میں نے بھی سوچا کہ اب لینے والے لیں گے، کیا کام لیں گے، اب کام یا لیں گے، اب اس پر میں سوچ رہا ہوں۔ تو مجھے اچانک جو ہے وہ مجھے قلب پر یہ چیز وارد ہوئی کہ ذکر و شغل کا کام، خانقاہی کام، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کی جو خانقاہ یا ان کے ادارے کی خصوصیت تھی کہ وہاں ذکر و شغل کا کام ہوتا تھا، خانقاہی کام ہوتا، اصلاح ارشاد ہوتا تھا، تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ خاص طور پہ جب آپ جو آنکھوں سے معذور ہو گئے تو تعلیم و تعلم ختم ہو گیا، پھر ذکر و شغل ہی رہنے لگا، خانقاہی اصلاح ارشاد ہی رہا۔ تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب علم حدیث کا، علوم ظاہریہ کا کام بہت ہو چکا، اب یہ خانقاہی کام لینے کی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے ذکر و شغل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے، غالباً اس کام کا اشارہ ہے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسی کام کا حکم ہے کہ یہ کام میرا لیا جائے گا، تو لہٰذا ہندوستان آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ خانقاہی کام کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا، ہندوستان میں پاکستان کا سفر کیا، جگہ جگہ محفل ذکر، مجالس ذکر میں نے منعقد کی، اور واقعی آج تک جو ہے ہندو پاک کے اندر جو ہے بلکہ افریقہ انگلینڈ تک میں جو مجالس ذکر ہوتی ہیں وہ ساری کی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ مجالس ذکر جو اپنے دور میں شروع کی تھی انہی کا تسلسل ہے، انہی کا تسلسل ہے۔ میں بھی یہاں نیو یارک کے اندر جو مجلس ذکر جو کرتا ہوں یہ اسی ذکر کا تسلسل ہے جو حضرت شیخ کہ جو خلیفہ مجاز، میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرو، جو وہ ذکر و اذکار کرایا کرتے تھے، محفل ذکر کرتے تھے، وہی محفل ذکر میں کراچی میں، اس کے بعد یہاں امریکہ میں آ کر اسی محفل ذکر کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو گویا کہ وہ محفل ذکر جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے اندر شروع کی تھی، اسی کا تسلسل ہے کہ یہاں نیو یارک کے اندر جو ہے آج میں وہ محفل ذکر کروا رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ذکر و شغل والی بات جب میرے دل پہ القاء ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کی آغوش میں جانے کی مجھے اجازت ہوگی۔ چنانچہ دنیا بھر میں جہاں بھی موقع ملا حضرت شیخ نے مجالس ذکر شروع کرا دی اور خانقاہیں قائم ہوئیں، اور آج تک وہ خانقاہوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔
اور پھر آخر عمر میں آپ جو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہ گئے، مطلب وہیں آپ کا وصال ہو گیا اور جنت البقیع کے اندر ابھی بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خواب تھا اور یہ خواب کی وہ تعبیر تھی کہ جس انداز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانقاہی جو کام ہے، تزکیہ اور اصلاح و ارشاد کا کام جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے کہ کتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ اس کام کے لیے حضرت شیخ زکریا کو استعمال کیا اور ان کو قطب الاقطاب بنایا، قطب الاقطاب کا مقام ان کو نصیب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے تذوق سلوک کا پیغام جو ہے پوری وہ مجالس ذکر کی شکل میں دنیا بھر میں پھیلا، اور اسی کا تسلسل جو ہے آج ہم جیسے طالب علم جو ہے اسی پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور دنیا کے اندر، افریقہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، پاکستان، انڈیا کے اندر جو ہے آج بھی جو اس تسلسل کے نظارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہے وہ اصلاح و تزکیہ اور تعلیم و تعلم کے اس جو ہے وہ نیک کام میں ہمیں جو استعمال فرماتا رہے، اور بات وہی ہے کہ کام لیا جائے گا، بس لے لے اللہ کام، کیونکہ ہم میں خود بھی کوئی اہلیت نہیں کہ ہم خود کرنے کے قابل ہوں، یہ اسی کی عنایت ہے کہ وہ کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے خوش نصیب ہے۔ جی السلام علیکم حضرت جی، میں مسرت فاطمہ ہوں ٹورانٹو کینیڈا سے، میں آپ کی امیر بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، میں نے نا بزنس شروع کیا ہے اور اس میں ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لیے بھی حصہ رحم ٹی وی کے لیے پرسنٹیج رکھا ہے، وہ میں نے آپ کو میسج میں بتایا تھا۔ میں اس میں کیا تھا لیکن کافی شروع ہوا تھا، حزب البحر کا بھی میں نے زکوٰۃ وقات ادا کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے کیونکہ پریشانی تھی، کام بنتا نہیں ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی مطلب کلائنٹس آتے ہیں پھر وہ بنتا ہی نہیں کام، تو اس لیے میں نے ابھی شروع کیا تھا حزب البحر کا، جو آپ نے پہلا حصہ بتائیں یا علیو یا عظیموں والا جو اس میں تھا وہ میں نے شروع کیا۔ تو جیسے ہی شروع کیا میں نے، تو پھر میں تھوڑا لیٹ گئی فجر کے بعد، کیونکہ فجر کے بعد مطلب ایسا پڑا تھا جیسے تہجد کے بعد، تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے، وہ اپارٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں تو چوپٹ کھلا ہوا ہے، تو میں جو ہے پھر اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو جو اس کا لاک ہے وہ کھلا ہوا ہے اور وہ بند نہیں ہو رہا، میں کوشش کرتی ہوں لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ پورا کھلا ہوا ہے۔ پھر میرا بیٹا آتا ہے گھر پہ، تو میں اس کو، وہ جم وغیرہ سے آتا ہے تو میں اس کو بولتی ہوں کہ دیکھو دروازہ نہیں بند ہو رہا، تو وہ بولتا ہے ہاں امی وہ دروازہ تو ایسے ہی کھلا ہے، وہ شاید خراب ہے، تو پھر وہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میری امی اسی دروازے سے السلام علیکم ہے تو پاکستان میں وہ ایسے آ جاتی ہیں اس طرح سے، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ذرا اس کا مجھے بتاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسرت جی کینیڈا سے کال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں خاص طور پہ آپ کا بزنس جو ہے دن رات جو ہے وہ خوب گرو کرے اور خوب ظاہری باطنی جو خوشحالیاں آپ کو نصیب ہوں، جیسے آپ نے ایک نیک ارادہ کیا کہ رحم ٹی وی کے اندر جو آپ اس کی ایک پرسنٹیج جو ہے اس دیں گے، تو ماشاءاللہ بہت مبارک نیت ہے، انشاءاللہ اس مبارک نیت کے اثرات ضرور یا نیک ظاہر ہوں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزنس کو آپ کے لیے آسان فرما دے۔ اور باقی خواب بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ابھی وقتی طور پہ کوئی رکاوٹ اور بندش ہے اس کاروبار کے حوالے سے، آپ کے کام کاج کے حوالے سے، انشاءاللہ قریب وہ بندش اور رکاوٹ دور ہونے والی ہے۔ جیسے وہ بندش رکاوٹ دور ہو جائے گی تو آپ کو انشاءاللہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ ویسے سورہ قریش 71 ٹائم کسی بھی ایک نماز کے بعد سورہ قریش پڑھ لیا کریں، ہر مرتبہ بسم اللہ دہرایا کریں اور سورہ قریش پڑھ کے جو ہے دعا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ زبردست آپ کو جو ہے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام۔ میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں نصیبہ، انڈیا سے، آپ کی مرید تھی۔ اللہ پاک آپ کو بہت صحت عافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم تک تعبیر حیات قائم رکھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، فون لگے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی عید میں بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، تو اتنی خوشی آپ سے بات کر کے ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی میں آپ سے وہ ملاقات ضرور کروا دے ہماری۔ آپ سے بات یہ کہنا تھا کہ میرا رزلٹ آنے والا تھا پچھلے کے لیے، بی پی ایس سی کا ایگزام انڈیا میں ہوا تھا، تو میرا اس میں الحمدللہ ہو گیا آپ کی دعا سے۔ اور اس میں ایک یہ کہ اب اسکول جو ہے نا ہم لوگ کو ملنے والا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ گاؤں کے ایریا میں دے گا، وہ قرہ کے ذریعہ ہوگا، تو کچھ دعا بھی کر دیجیے، بہت مہربانی ہوگی، دعا کر دیجیے کہ اسکول ملے اور شہر کے ایریا میں ملے، قریب ملے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی لیے، اور
हमारी सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा बस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीबा बेटी इंडिया से कॉल कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशें हमारे हक़ में कबूल हों। और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी खैर और खुशहाली के साथ आपको दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। और ख़ास तौर पे आप जो है दुआ चाह रही हैं कि शहर के एरिए के अंदर स्कूल आपको मिल जाए, बिल्कुल दुआ करते हैं दिल से कि शहर के एरिए में आफियत वाला, इज़्ज़त और राहत वाला स्कूल आपको नसीब हो जाए और आपके लिए आपके काम आसान हो जाएँ। अल्लाह बरकत दे। बाकी पढ़ने के लिए उसके लिए नोट कर लें ताकि आपको आसानी के साथ जो है वो शहर वाला स्कूल मिल जाए और आपको परेशानी ना हो। सूरत अलम नशरह 17 टाइम 17 दफ़ा आपने पढ़ना है। ईशा के बाद पढ़ें बहुत अच्छा, वरना कोई भी टाइम रख लें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद बरकत करना है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मत की वाक़ई की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह इसी के पढ़ने से इंशाअल्लाह फ़लस्तीन वाले मुसलमान भाइयों पे भी जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला से भी उनके लिए भी आसानी करना और उम्मत मुस्लिमा रहम वाला मामला फरमाए। आमीन सुभान। क्योंकि वहाँ देख के चीज़ों को ना बहुत दिल लगता है, बहुत तकलीफ भी होती है। मैं तो कभी कभी शब जुम्मा में नवाफिल नहीं पढ़ता हूँ क्या तो उनके लिए आसानी करना, क्योंकि वो अपने ही बच्चे लगते हैं। तो सारे बच्चे को आप देखते हैं जुल्म हो रहा है तो दिल ऐसा भर आता है कि ऐसे हमारे अपने ही बच्चे इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो चलो उनके लिए आसानी फरमाए। अच्छा हज़रत जी, मेरे दोस्त ने ख्वाब देखा था तो वो इंसिस्ट कर रहा था कि मैं इसकी ताबीर नहीं, तो प्लीज मेरी ताबीर बता दीजिएगा। उसने ख्वाब ही देखा था एक बहुत बड़ा सा घर है, वहाँ बहुत सारे जानवर हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के मुर्गे हैं और भी हैं। तो अचानक जब वो घर में जाता है तो वो सारे जानवर ना बचक जाते हैं, तो वो उन जानवरों से बचने के लिए भागता है वहां से। तो वहां से भागकर वो एक खास कमरे में चले जाता है। उस कमरे में उसके साथ एक और बंदा भी होता है। वहां पर एक शेर आ जाता है और वो शेर उसके साथ अटैक करने की कोशिश करता है। तो वो उससे बचने के लिए वहां पे रेती पड़ी होती है, वो रेती उठाकर उसके ऊपर फेंकता है, शेर के ऊपर कंटिन्यूटी डालता रहता है। तो रेती उसके शेर की आंखों में भी गिर जाती है और उसमें लगता है कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे सारी रेती जब उसके ऊपर डालता है तो वो शेर उस मिट्टी के मतलब रेती के पीछे छुप जाता है मिट्टी के अंदर। उसके बाद रेती कमरे से बाहर निकलता है तो उसको 2-3 बड़े खूबसूरत किस्म के मुर्गे नजर आते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा उसको एक और शेर नजर आता है, वो भी उसकी तरफ आता है तो वो उसकी गर्दन पे हल्का सा दबाता है, मतलब दबाता है हल्का सा, तो वो बहुत शेर खुश होता है और ना वो उसको मतलब मजा आ जाता है उसकी गर्दन दबाने में। तो फिर इसकी ताबीर अनायत फरमा दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल समद जी कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और आपने हमारे जो इस्तिग़फ़ार का जो आइडिया है, हमने जो इस उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए आपसे शेयर किया है, उसको अप्रिशिएट किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और वाकई अल्लाह ने यही इल्क़ा किया और इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह इसको सलातो सलाम की तरह इसको भी शर्फ़ कबूल बख्शेगा। तो आप हज़रात बिल्कुल जो पूरी तंदई के साथ इसके अंदर शरीक हों और ये जो है रब्बना ग़फ़िर लना वरहमना, रब्बना ग़फ़िर लना वरहमना, तो जमा के सीगे के साथ आप पढ़ें। उसमें ख़ुद अपने आप को, अहले खाना को, उम्मत मुस्लिमा को, सबको शामिल करें। तो उससे क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमें माफ़ कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर अल्लाह की रहमतें ही नाज़िल होती हैं कि अल्लाह सिर्फ माफ़ी पर इक्तिफ़ा नहीं किया करते बल्कि माफ़ करने के साथ साथ अपनी मेहरबानियाँ भी नाजिल कर देते हैं। तभी जगह जगह गफ़ूर रहीम का उन्वान इख्तियार करते हैं अल्लाह के माफ़ करने के साथ साथ जो है मेहरबानियाँ भी। दुनिया के सगीदातों सिर्फ माफ़ करना ही बड़ा एहसान समझते हैं, लेकिन रब्बे कायनात इतना रहीम है कि वो माफ़ करने के साथ साथ मज़ीद मेहरबानियाँ भी जो वो इनायत करता है। इसलिए रब्बना ग़फ़िर लना वरहमना, रब्बना ग़फ़िर लना वरहमना, ए हमारे रब हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम नाज़िल फरमा। तो बस ये जो है इस अंदाज से दुआ करते रहें। और स्क्रीन पर दुआ आ भी रही है और उसका लिंक भी आ रहा है, आप बिल्कुल उस लिंक को जो है फ़ौरन सबमिट करें और फिर उसके बाद जितना पढ़ते जाएं काउंटर पे डालते जाएं तो इंशाअल्लाह जो है वो हम जो है वो जैसे मैंने बताया कि 40 दिन में हम चाहते हैं कि 20 बिलियन का टारगेट पूरा करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की इस उम्मत मुस्लिमा का मामला सिर्फ एक फ़लस्तीन का ही नहीं बल्कि गाज़ा का ही नहीं बल्कि दुनिया के और कितने खित्तों में ये उम्मत मुस्लिमा मज़लूम नज़र आती है। वो तो यहाँ जुल्म की इंतहा हो गई, इसलिए हमें बर्मा के जो मज़लूम नज़र नहीं आ रहे, हमें जो है वो दुनिया के दूसरे खित्तों के मज़लूम हमें नज़र नहीं आ रहे मुसलमान। इसलिए आप ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की नियत करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नफ़े से खाली नहीं है। और बाकी ये है कि आपने जो ख्वाब बताया बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बहुत बड़ी आफत और मुसीबत से महफूज रखेंगे और वो वक्ती तौर पर अगर कोई परेशानी आई भी है
وہ وقتی ہے, عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے. اور جو بڑا شروع کر دیتے ہیں, رونے لگتے ہیں. تو اب میرا بھائی بھی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو دکھاتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو اس کو, دیکھو. اور یہ میں نے دیکھا تھا. اور اس کے ابھی 2-3 دن بعد جو میں آپ کا جمعے کا خطبہ سن رہی تھی تو اس میں وہ آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے جو رونے لگتے ہیں, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس خواب کا اس سے کوئی تعلق تھا, کیا تھا, تو ان کی تعبیر مجھے آپ سے معلوم کرنی تھی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے, آپ کی نیک تمنائیں دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. ہم بھی دعا گو ہیں کہ جان و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آپ حضرات کو درازی عمر نصیب فرمائے. اور باقی ماشاءاللہ خواب آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا دیکھا, ٹی وی پروگرام دیکھا آپ نے اور مجھے روتے دیکھا. رونا ہی تو سب ہنسی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے. جس نے رونا سیکھ لیا تو گویا کہ اس کو اللہ تبارک و جلوہ و خلوت کی ہنسیاں نصیب فرما دیتے ہیں. تو گویا کہ رونے ہی سے سارے راز کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو ہے فتوحات کے دروازے کھولیں گے. اور آپ نے یہ دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو انشاءاللہ بہت سچا اور اچھا خواب دیکھا, تو جمعے کے خطبے میں آپ نے دیکھ بھی لیا روتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی ہمارے فیض سے حصہ ملے گا اور ظاہری باطنی ترقیاں آپ کو نصیب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہر طرح آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین, وقت ہوا کمرشل بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے ہمارے پروگرام کے اسپانسر ہے وری فری انشورنس آف شکاگو. تو وری فری انشورنس آف شکاگو والوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ناظرین پروگرام آپ کے خواب اور ان کی تعبیر میں ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے, لیکن کالز لینے سے پہلے وہی ایک اعلان کہ رحم ٹی وی کی ممبرشپ اختیار کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ رحم ٹی وی جو اپنے کم وسائل کے ساتھ جو ہے وہ آپ حضرات سے آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ دین کی اشاعت اور دفاع اسلام کو شیئر کرتا ہے. لیکن کم وسائل کے ساتھ آپ کا ہمارے جو ہے وہ ممبرشپ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل جو ہے اخلاص کے ساتھ, اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے, اخلاص کی دعا ضرور ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے اس سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کوئی کمرشلائز ہماری الحمدللہ نیتیں نہیں ہیں, خالص اللہ کے لیے ہے. اشاعت دین, دفاع اسلام و خدمت خلق, اور اس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں رحم ٹی وی کا پیغام الحمدللہ پہنچ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تو کسی کو اسٹرائک بھی نہیں دیتے, ہمارے پروگراموں سے لوگوں نے آگے چینل بنا رکھے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دے رہے ہیں. ہمیں الحمدللہ اس سے کسی سے کوئی پرخاش نہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ بھی اشاعت دین کے حصے میں ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ حضرات جو ہماری رحم ٹی وی کی ممبرشپ اختیار کریں تاکہ ہمیں مزید جو پروگرامز, مزید یہ چیزیں لانے کا موقع ملے آپ کے لیے, آپ کی نئی نسلوں کے لیے. اس لیے یہ چیز جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ جو ہے سجھائی گئی کہ آپ کی ممبرشپ ہم شروع کریں. لہٰذا ہم نے وہ لنک دے رکھا ہے, آپ وہ لنک پہ جائیں اور رحم ٹی وی کی ممبرشپ, اور بہت آسان کہ $1 دن کا $1 آپ رحم ٹی وی کے نام پہ سائٹ پہ کر دیں تو گویا کہ مہینے کے $30. تو گویا امریکہ یورپ والے لوگ جو ہے, کینیڈا کے لوگ, وہ تو خاص طور پہ, باقی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے وہ مخیر حضرات ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ اس کے اندر شریک ہوں. باقی یہ ہم ہر ایک سے مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ ہر ایک کے اپنے حالات ہیں, لیکن امریکہ یورپ والوں کے لیے یہ $1 جو ہے کوئی قیمت نہیں رکھتا. لہٰذا $30 جو ہے اس کا آپشن ہم نے اس میں دے رکھا ہے. $30 آپ سبمٹ کر دیں, 1 مہینے کے لیے فارغ. پھر یہ اب اگلے مہینے $30. اور اگر آپ چاہتے پورے سال کے دینے ہیں تو 360 یا 365 جو بھی دن بنتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں. تو نتیجہ یہ کہ آپ جو ہے ہمارے رحم ٹی وی کی ٹیم کا حصہ بن کے چلیں گے, ممبرشپ کے اندر موجود ہے. تو گویا کہ یہ آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہوگا. اس لیے بہت تاکید اور محبت سے ہم آپ سے جو ہے یہ التماس کر رہے ہیں کہ ہمارے رحم ٹی وی کی ممبرشپ کو اختیار کریں اور یہ پیغام کو آگے بھی پہنچائیں, اور نیت کر لیں کہ ہم نے 10 لوگ اور ممبر بنانے ہیں, 10 لوگ اور فیملی فرینڈ میں سے. $1 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. $1 گویا کہ $30 جو ہے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. $30 کے انسان جو برگر کھا لیتا ہے, لیکن آپ رحم ٹی وی کے لیے اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ تو کم سے کم ہے, باقی زیادہ دینے والے زیادہ دیں جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے. اپنی تنخواہ کی, اس لیے میں ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں, اپنی 1 دن کی تنخواہ, 1 دن کی تنخواہ آپ رحم ٹی وی میں دے دیں. 1 دن کی تنخواہ رحم ٹی وی میں دے دیں, ہماری امری فاؤنڈیشن میں جمع کرا دیں 1 دن کی تنخواہ. نتیجہ کیا ہوگا
کہ ایک دن کی تنخواہ وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کو اللہ ایک کے بدلے میں 10 تو کیا ایک کے بدلے میں 700 گنا تک عطا کریں گے دنیا میں ہی، آخرت الگ ہے۔ اس لیے ہمارے ادارہ، ہمارے کام کاج ایسے ہیں کہ بزرگوں کی نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ایسی ہے، جو بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا نفع پاتا ہے۔ اس لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس لیے آپ ممبرشپ خود بھی اختیار کریں، آگے 10 لوگوں کو اور بھی اس کے ممبر بنائیں، تو یہ مہم تیز کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو پھر آپ دیکھیں حزب البہار بھی ہو گئی، سب کچھ الحمدللہ۔ حزب البہار کرتے ہوئے تو میں اس وقت کورونا میں تھی، لیکن الحمدللہ جیسے شروع کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت حزب البہار جب پڑھے تھے تو میں نے اس کی تھوڑی گنودگی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سبز گارڈن ہے، اس میں سبز بروکلی لگی ہوئی ہے، سبز مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک دفعہ میں گنودگی میں گئی تو میرے ابو نے میرے بیٹے کو اٹھایا، تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا، تو میرے ابو نے اس کو اٹھا لیا نا۔ تو حضرت جی مجھے خواب آپ سے پتہ کرنا تھا کہ میں نے نا پچھلے دنوں خواب دیکھا کہ نا میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے میاں جو ہے نا وہ رو رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم نے چائے پلائی تھی نا اس کا بہت نقصان ہوا۔ تو میں نے کہا چائے تو میں نے مولانا متین صاحب کو پلائی تھی۔ تو حضرت جی کچھ دن پہلے وہ میری ایک جانے والی آئی تھی تو اس کو میں نے چائے پلائی تھی، تو اس کو ذرا مجھے جاتے ہوئے، وہ شافعی ہے تو ہم حنفی ہیں تو ذرا حنفی طریقے سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب بدعت ہے نا، تو وہ پتہ نہیں اس کے سلسلے میں مجھے یہ خواب آیا یا اس خواب کا کوئی اور مطلب ہے، تو آپ مجھے پلیز بتائیں کہ کیا ہے۔ اور حضرت جی میریلینڈ کا چکر لگائے، ہم بہت انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ماہی طاہرہ شہاب جو ہے میریلینڈ سے کال کر رہی ہیں، ماشاء ہماری پرانی جو ہوسٹ ہیں تو میریلینڈ جاتے ہیں تو ماشاء ہوسٹنگ کرتی ہیں اور پروگرام جو ہے وہ اسکیجول کرتی ہیں، ماشاء اللہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ بالکل آپ کی دعوت کو بسرچشم قبول کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میریلینڈ جو ہے حاضری ہو، اور وہاں انشاءاللہ جو بھی جو ہے وہ ضرورت مند ہوں گے ان کو انشاءاللہ ان کے روحانی پیاس بجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس نیک خواہش کو پورا کرے۔ اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے تو خواب آپ کا جو وہ پہلا جب والد والا خواب ہے بیٹے کے حوالے سے تو بہت اچھا خواب ہے، اس کا مطلب آپ کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست نصیب فرما دیں گے اور بیٹا جو انشاءاللہ منزل مقصود پر کامیابی سے پہنچ جائے گا۔ وقتی کوئی بھی پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور عارضی اور ٹیمپریری ہے، مستقل نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ بچہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، ترقی کرے گا۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا آپ کے ہسبینڈ نے کہا کہ چائے پلائے اس کو نقصان ہوا، تو مطلب اس کا یہ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نماز سے اس کا تعلق ہے کہ آپ حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ شافی ہے، اور اس نے کہا جی یہ طریقہ غلط ہے، بدعت ہے، تو غالباً شافی نہیں ہوگی، سلفی ہوں گی وہ، کیونکہ شافی، حنفی، حنبلی، مالکی، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہے، اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں اور نہ جو کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن جو سلفی ہیں وہ ہر چیز کو بدعت بناتے ہیں، اور جناب وہ کیوں کہ یہ چاروں جو ہیں، چاروں فقہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن جو سلفی کہلاتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت نہیں، لیکن جب رفع دین کرتے ہیں، اونچی آمین کرتے ہیں تو لوگ ان کو شافی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم سمجھے شافی ہیں، یہ شافی نہیں ہے، وہ سلفی کہلاتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ہر چیز بدعت ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ باقی اس کا مطلب یہ ہے خواب کا کہ اس کا یہ کہنا کہ آپ کے جو سنت طریقے، جو حنفی طریقے پر نماز ہے، جو سنت طریقہ ہے، اور بلکہ یہ حنفی کی نماز تو وہ نماز ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے اور وہ آگے نقل کی ہے۔ اب مشاہدے والی نماز زیادہ جو وہ افضل ہے یا کتابوں والی نماز؟ اس لیے کہ واحد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے جو صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو جیسے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہی آگے نقل کی ہے، تو یہ زیادہ اتھینٹک ہوئی نا۔ باقی تین ایمانوں میں کسی نے بھی صحابہ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کہ کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافی کی، نہ ابن حنبل کی، بلکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدا اس دن ہوئے ہیں جس دن امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں، تو مطلب ہے کہ اتنے جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا امام ابو حنیفہ نے، لہٰذا حنفیہ کی جو نماز ہے
یہ نماز عین سنت ہے، بلکہ عین صحابہ کی پیٹرن کے اوپر ہے، جیسی رسول اللہ نے پڑھی صحابہ نے ان کو دیکھا، اس کو بدعت کہنا تو اس کا مطلب اس عورت نے جو بدعت کہہ کے یہ ایک جو سنت کو بدعت کہہ دیا تو اس سے اس کو نقصان ہوا. تو آپ کے ہسبینڈ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو نقصان ہوا، اس کو جو اپنے اس بات سے توبہ کرنی چاہیے بلا وجہ بدعت کو، کہ بدعت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ آج لوگوں کو بدعت کا لفظ استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی، کل شیء بدعہ، یہ بھی